بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سامعین کرام، مریم نواز صاحبہ کا اوکاڑا کے جلسے میں تقریر، الیکشن کمیشن کے بارے میں بات، کیا یہ ویسی سیاسی تقریر کو تڑکا دینے والی بات ہے یا واقعی الیکشن کمیشن کے ساتھ نون لیگ والوں کا کوئی لیک سے لیک ہے؟ کیونکہ اس پہ جماعت اسلامی نے بھی بات کی، زرداری صاحب نے بھی بات کی، اور سپریم کورٹ کا ایک اعلیٰ عدلیہ کا فرد ایک وکیل صاحب نے بھی بات کی کہ الیکشن کمیشن صرف اور صرف ایک جماعت کے پیچھے آگے پیچھے ہو رہا ہے۔ تو کیا اگر ان باتوں میں کوئی حقائق ہے یا ان باتوں میں کوئی سچائی ہے تو پھر مریم نواز صاحبہ کی یہ ساری انجینئرنگ حقیقت پر مبنی ہے۔ اگر ان باتوں میں کوئی سچائی نہیں ہے تو پھر مریم نواز صاحبہ نے اپنے تقریر کو ویسے سیاسی تلخا دیا۔ سامعین کرام، سوشل میڈیا پہ اس تقریر کی، اوکاڑے جلسے کی تقریر کی بڑی گونج ہو رہی ہے، کیونکہ مریم نواز صاحبہ الیکشن کمیشن کو مد مقابل رکھتے ہوئے مخالفین کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ اگر آپ کہے تو آپ کو ہم یہ نشان دلا دیں گے، میں الیکشن کمیشن کو کہہ دوں گا، اگر آپ کہے تو میں آپ کو یہ نشان دلا دوں گا۔ جبکہ بقول سپریم کورٹ اور ہے بھی کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، لیکن ابھی تک اس پہ نہ الیکشن کمیشن نے کوئی ایکشن لی اور نہ کسی اور اعلیٰ عدلیہ نے اس پہ نوٹس لیا کہ ایک سیاسی اکاڑے میں اور سیاسی جلسے میں ایسے ایک ادارے کا مورال ڈاؤن کرنے کے لیے اس کا نام استعمال کرنے لگا سیاسی جماعت۔ جبکہ دوسری ایک بات میں بتا رہا ہوں، بلے کا نشان چھیننے پہ جو جماعتیں خوشیاں منا رہے تھے، بنگلے ڈال رہے تھے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، جو لاڈلے، یہ لاڈلے کا جو لیبل ہے یہ 8 فروری کو اتر جائے گا۔ کس طرح اتریں گے؟ کیونکہ اب امیدوار کینڈیڈیٹ کو نہیں ڈھونڈیں گے، اب کینڈیڈیٹ اپنے امیدوار کو ڈھونڈیں گے اور ٹپے پہ ٹپا لگائیں گے۔ لیکن میں یہاں ایک اہم خبر آپ لوگ کو دینے لگا ہوں، آپ لوگ نوٹ کر لیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ 2 استعفے آنے والے ہیں اور وہ 2 استعفے آ جائیں۔ اب بھی بتا رہا ہوں کہ 16، 17 سے لے کر 25 تاریخ تک اسلام آباد اور خصوصاً پاکستان کی سیاست میں بڑی ہلچل ہونے والی ہے، بڑے تبادلے ہوں گے، بڑے استعفے آنے والے ہیں، اور پوری سیاست کا جو پلہ ہے، پوری الیکشن کا جو کمپین ہے وہ یکسر تبدیل ہوں گے، کیونکہ ان کے باوثوق ذرائع سے اطلاع ملی ہے کہ کسی ٹائم ان دنوں میں، کسی ٹائم یہ ہفتہ 10 دنوں میں، کسی ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سامعین کرام، دوسری ایک اہم خبر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، نوٹ کر لیں۔ ایک اہم سیاسی جماعت نے 3 بندوں کو پیغام پہنچا کہ ہم عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ پیغام عمران خان صاحب تک پہنچا۔ اس پیغام میں بڑی سیاسی جماعت نے اس بات کا اظہار کیا کہ آپ کے کینڈیڈیٹ، آپ کے حمایت یافتہ اور آپ کے پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ جیت جاتے ہیں الیکشن میں، ان کو ہمارے حمایت میں ہمیں دے دیا جائے، اور اگلے سال الیکشن میں ہم آپ کے لیے ایسا ماحول بنا لیں گے اور آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر نواز شریف صاحب یا کسی اور بندے کا ہم روک تھام کریں گے۔ جس پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں کسی مافیا، کسی لٹیرے کے ساتھ، کسی ملک دشمن کے ساتھ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کروں گا، کبھی بھی الحاق نہیں کروں گا۔
اگر یہ چیزیں میں نہیں کرنی تھی تو ابھی میں آزاد فضا میں سانس لے رہا ہوتا، ابھی میں ملک سے باہر ہوتا، ابھی میں الیکشن کا کمپین کر رہا ہوتا۔ لیکن میں نے جو نعرہ لگایا ہوا ہے اس کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، اور دوسری بات یہی ہے کہ میں ملک میں حقیقی آزادی اور حقیقی تبدیلی لانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ 8 فروری پہ آپ لوگ دیکھ لیں گے، اور 8 فروری پہ آپ لوگ دیکھو گے کہ کس طرح لوگوں نے خوف کی بت توڑ دی، اور کس طرح لوگوں نے سچ کے ساتھ ہاتھ ملایا اور جھوٹوں کو بے نقاب کیا، اور وہ بندہ پھر واپس چلا گیا اور عمران خان صاحب کی طرف سے کلی انکار کیا گیا۔ دوسری سامعین کرام، حالات یکسر تبدیل ہو رہے ہیں، دن بدن الیکشن کی زور پکڑنے والی ہے، جبکہ آپ کو میں ایک اہم اور خبر دینے لگا ہوں۔ 3 مین ایجنسیوں نے سروے کیے، بلے کے نشان کے چھین جانے پر پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی گراف میں کچھ اور پیش رفت ہوئی ہے، اس کی گراف پھر اوپر چلی گئی۔ اس سروے میں آئی ایس آئی نے کیا ہے، ایم آئی نے کیا ہے اور آئی بی نے کیا ہے، اور اس نے رپورٹ شائع کی ہے۔ عمران خان صاحب کی مقبولیت پہلے 60-65 پوزیشن پہ ہوتا تھا، اب عمران خان صاحب کی مقبولیت آپ لوگ یقین نہیں کر سکتے کہ کہاں تک پہنچ گئے۔ 75 سے لے کر 80% مقبولیت بڑھ گئی ہے۔ اس لیے تو یہ لوگ اب پریشان ہیں کہ بلہ بھی ہم نے چھینا، بندے کو اندر بھی کیا، ان کے لوگوں پہ ظلم بھی ڈالا، ان کے گھر اور چار دیوالی کی پائمالی بھی کی، پورے سسٹم کو اپنے سامنے لٹا دیا، لیکن پھر بھی ہماری مقبولیت دن بدن کٹتی جا رہی ہے۔ لوگ ہمیں اس طریقے سے رسپانس نہیں دے رہے، اور ایک بندہ ہے جو حق اور سچ پہ کھڑا ہے تو لوگ ان کی طرف مائل ہو رہے اور دن بدن جوگ در جوگ ان کے ٹولی میں شامل ہو رہے۔ تو عمران خان صاحب نے واضح کر دیا کہ 8 فروری کو جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور دوسرا یہی ہے کہ میں آپ لوگ کو پھر یہ بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ نوٹ کر لیں، یہ 7-8 دن 10 دن بڑی سیاسی ہلچل شروع ہونے والی ہے، بڑے تبدیلی آئے گی، بڑے متبادلے ہوں گے، بڑے استعفا آئیں گے، اور بہت سے اور بھی پاکستانی سیاست میں ہلچل رونما ہو جائے گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ میں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔